سوالات کرنے والوں کے علاوہ کچھ ای میل صرف آپ تک سلام پہنچانے کے لیے آتے ہیں. سب کا نام انفرادی طور پر لینا اس مختصر وقت میں مشکل ہے. آپ سب سلام کرنے والوں کا سلام قبول فرمائیں اور سب کے لیے دعائے خیر کی عرض ہے. فروری کا یہ سیشن میرے ڈیزائن روم سے شروع ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں, آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. سخت سردی یا موسلادھار بارش کے وقت اذان میں حی علی الفلاح کی جگہ الصلاۃ فی رحالکم پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا اس بارے میں احادیث مبارکہ میں کچھ وارد ہوا ہے؟ دیکھنے کا قابل ہے یا تو دیکھ لو. They want to know about giving donation or charity to a tablighi jamaat for building a mosque or madrasa. What should we do when they come home and ask for donation? Which is not permissible. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. It is not permissible to donate any amount to Tabligh Jamaat because they are not Sunni Muslim. They are quite infidel due to their wrong beliefs and false tenet. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سالما مولا ابی حذیفہ کان مع ابی حذیفہ واہلہ فی بیتہم فاتت تعنی ابنت سہیل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. اس حدیث شریف کا ترجمہ اور شرح ارشاد فرما دیں. معترض کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورت کا بالغ مردوں کو دودھ پلانے کا جواز فرمایا ہے. رہنمائی فرمائیں. معترض کا اعتراض بیہودہ اور بیجا ہے. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی خصوصیت ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کی عالم محترم کو یہ حکم دیا کہ وہ سالم مولا حذیفہ کو دودھ پلا دے. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ ایک برتن میں رکھ کر کے ان کو پلایا. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے
یہ خطوط ماں اپنے پستان سے یہاں پلاتی ہے، اس طرح پر نہیں پلایا، بلکہ درخانے وغیرہ میں اس کی تصریح ہے کہ انہوں نے برتن میں دودھ رکھا اور دودھ پلایا۔ اب یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ مدت رضاعت گزر جانے کے بعد ایک بالغ شخص کو حضور کے حکم سے ان بیوی نے دودھ پلایا اور اس کے لیے رضاعت ثابت ہو گئی اور وہ اس کی رائبہ بن گئی۔ اور یہ حضور علیہ السلام کو اختیار ہے، جس کو جس حکم کے ساتھ چاہے محفوظ فرماتے ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے، اگر کوشش کی جائے تو ہر چیز قرآن میں تلاش کی جا سکتی ہے، تو حضرت کیا ختنہ عربک ختان کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو کہاں پر اور کس طرح ہے؟ قرآن میں صراحت اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ فرمایا خذوا ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تم کو حکم دے وہ کرو اور جس سے منع فرمائے اس سے بات رکھو۔ ختنہ یہ ان امور میں سے ہے جس کا حکم سنت سے آیا ہے، حضور کے حکم سے آیا، اور قرآن نے حکم دیا کہ جو حضور فرمائے اس کو لو۔ کیا پیر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنی بیعت سے خارج کر سکے؟ بے وجہ شریک بیعت صحیحہ شرعیہ ہے، بے وجہ شریک فیصلہ نہیں ہو سکتی۔ پیر اگر بے وجہ شریک بیعت سے خارج کرتا ہے تو بیعت فیصلہ ہوگی، البتہ اگر کوئی وجہ شریک ہے تو بیعت اس پر ہو جائے گی۔ کوئی شخص سنی مسجد کو مسجد ضرار کہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سنی مسجد کا مسجد ضرار کس وجہ سے کہا تفصیل سے استعمال کیا جائے۔ I have heard some ulama telling that the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam will enter their graves as gunahgar and emerge out from the graves as very clean and with bakhshish due to isal sawab. Please clarify on this aspect. Who are this ummah and whether bad mazhabs gumraz are included in this ummah? They are امت اجابہ، who believe Allah and His beloved Rasul and believe has the principle of Islam. And Ummat Mujaba, Ummat Ijaba this title is applicable in this age to Ahl Sunnat wal Jamaat, the only group
وہ فاروق مسلک اعلی حضرت. Any بد مذہب especially infinite is not never deserve this bisharat. Is it permissible to use the money of a person who attained his money through fraud, cheating, telling lies, exploiting the emotions of other innocent Muslims, and by putting ilzam of jadoo without proof on fellow Muslims, as well as that if the person owes money to some fellow Muslim for the construction of a mazar, and if one person wishes to remove this construction with the intention of rebuilding the mazar with money obtained through halal means, is it permissible? Repeat the question. Is it permissible to use the money of a person who attained his money through fraud, cheating, telling lies, exploiting the emotions of other innocent Muslims, and by putting ilzam of jadoo without proof on fellow Muslims, as well as that if the person owes money to some fellow Muslim, As well as if the person owes money to some fellow Muslims for the construction of a mazar, and if one person wishes to remove this construction with the intention of rebuilding the mazar with money obtained through halal means, is this permissible? سوال بہت بڑا ہے یہ. اس کا میں اردو میں بولوں گا. جی. حرام ذریعے سے جو آمدنی ہوئی اس حرام آمدنی کا لینا جائز نہیں ہے. مثلا مال حرام سے اگر دے تو جائز نہیں ہے. اور اگر وہ کسی سے قرضہ لے کر دیتا ہے یا سامان خرید کر کے دیتا ہے اور سامان کی خرید و فروخت میں نقد و نقد مانا ہوئے یعنی حرام پیسہ دکھا کر کے اس کو معاشر کر کے اس کے بدلے یہ چیز نہیں یہ نہ کہا بلکہ چیز خرید دی پھر اس کو پیسہ دے دیا. اس صورت میں جو مال یا ایسا پیسہ جس کا حرام ہونا معلوم نہیں وہ لینے والے کے حق میں جائز ہے اور وہ نیک کام بھی لگ سکتا ہے. معلوم نعرف حراما بعینہ وبنحوہ، جب تک کسی شے کا بعینی حرام ہونا معلوم نہ ہو ہمارے نزدیک تو حرام نہیں ہوگی. لینے والے کے حق میں حلال ہے. امام محمد نے فرمایا اور یہ ہمارا مذہب ہے. اور آگے کیا پوچھا جی یہ ہے that if the person owes money to some fellow Muslims بند کرنا پڑتا ہے for the construction of a mazar, and if one person wishes to remove this construction with the intention of rebuilding the mazar with money obtained through halal monies, halal means, اس کو اب اس کا اسٹیشن کو ریموو کرنے کا حکم نہیں ہے. بن گیا وہ کا اسٹیشن جائز ہے. جی. I have a friend who wants to become a Muslim. She is very interested in learning about Islam. She is a Hindu. I have told her some basics about namaz, dua, how to perform wuzu,
obtained and our beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, about our beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and I have given her few Sunni websites. She has started praying to Allah and has stopped praying to the idols. She wants to know more about Islam. And she started Praying, started praying to Allah and stopped praying to the idols. She wants to know more about Islam. What else must I do? इसको बोल दो कि क्यों मकामी लोकल कोई सुन्नी आलिम दीन है तो उससे कांटेक्ट रहे और इस्लाम की मालूमात हासिल करे। जी हो गया। क्या कोई औरत हाथों पर फूल पत्ती और कोई डिजाइन की मेहंदी लगा सकती है क्या उसका ऐसा करना जायज है? औरतों के हाथ पर लगाना जायज है। क्या किसी काम की वजह से किसी बदमजहब को मिल सकते हैं? आपकी नौयत बताइए। जी। जो इमाम सलाम पढ़ते वक्त बीच में हूँ बोलता हो, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर वहीं से दूसरा सलाम हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत तो क्या नमाज दुरुस्त है? क्या HUN लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर नहीं है तो इसमें जी HUN जी हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हजरत तो क्या नमाज दुरुस्त है? अगर नहीं है तो इसमें हम क्या करें? ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ें या नहीं? नमाज हो जाएगी, इसलिए कि इख्तिताम नमाज पर ये कलमा उससे निकलता है, लेकिन लफ्ज़ हूँ ना कहे, खाली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। ज़ैद ने जो आलिम भी है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलसे में अपने बयान में हजारों मुसलमानों के दरमियान में कहा है कि अल्लाह को ईश्वर भी कह सकते हैं। बकर का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला अवाम इससे गलत असर लेते हैं। हुजूर से अर्ज है कि आप इस पर तफसील से रोशनी डालें कि मुसलमानों को ऐसी तालीम देना कैसा है, जबकि आजकल ईमान बचाना वैसे ही मुश्किल हो रहा है और ज़ैद पर कोई हुक्म है? ज़ैद ने किस वजह से कहा बिला तौफत? अल्लाह तबारक व तआला को ईश्वर कहना बिलफर्ज, अगर ये लफ्ज़ ईश्वर अल्लाह के मुरादिफ है और कोई सही माना लगता है, फिर भी हिंदुओं की मुशाबहत का पहलू इसमें जरूर है। तो बिला जरूरत और बिला किसी मसलात के इसकी इजाजत नहीं हो सकती। बकर सही कह रहा है। जी। मेरे मोहल्ले की सभी मस्जिदों के इमाम किसी को काफिर कहने से मना भी करते हैं और ताहिर पादरी को वली बताते हैं। इसी वजह से मैं घर में नमाज अदा करता हूँ। क्या मेरा ये अमल दुरुस्त है? वो शख्स पर तकदीर से सवाब जो ताहिर पादरी को
کفری عقائد پر مطلع ہوتے ہوئے بڑی غلط بتاتا ہے، وہ اسی کی طرح کافر بے دین ہے۔ اور یہ کہنا کہ کسی کو کافر نہ کہا جائے، جن پر علماء حرمین شریفین نے ان کے عقائد کفریہ کی بنا پر حکم کفر دیا، وہ ضرور کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کے حق میں یہ کہنا کہ ان کو کافر نہ کہا جائے، سنے کلیت ہے، ہر بدعقیدی ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ بچپن سے کوئی لڑکی بچپن سے کوئی لڑکی نماز روزے کی پابند ہے، شادی ہونے کے بعد بھی نماز کی پابند رہی اور روزانہ بعد نماز عشاء درود شریف کا ورد کرتی ہے، اگر اس پر شادی کے بعد کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگوں کا اس کی عبادت پر الزام لگانا کہ اس کے اوپر اس کی عبادت وظائف کی مار ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا سرکار کو درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنہوں نے ایسا کہا تب کرے تجدید ایمان کرے۔ کیا غسل کی حاجت نہ ہوتے ہوئے صرف ریفریش ہونے کے لیے نہا لینے سے وضو ہو جائے گا جبکہ اس میں کلی نہیں کی، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا ہو اور وضو کی نیت بھی نہ ہو، اور اگر کوئی نیت وضو کرے اور وضو کے سارے فرائض اور واجبات ادا کرے تو کیا صرف نہانے سے وضو ہو جائے گا؟ نہانے سے وضو ہو جائے گا، کلی اور نہ کو پائی بھی ڈالنے۔ What is the mean of مجدد؟ Please explain in detail۔ مجدد کے معنی ہے ایسا شخص جو دین کو ریوائو کرے، ریفارم کرے، اور دین میں جو اس کے زمانے میں رکھنے پیدا ہوئے ان کو دور کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پریکٹس کا احیا کرے اور اس کو زندہ کرے۔ جی، کیا کوئی ایسی نشانی ہے جس سے کسی جانور یا پرندے کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ وہ حرام ہے یا حلال؟ جو شریعت نے جو جانور پرندے یا چرندے حلال فرمائے ان کی تفصیل خود فقہ میں ہے، اور جن کو حرام فرمایا ان کا بھی فقہ میں صاف بیان ہے۔ علماء دین سے یا خطب شریعت سے ان کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے اور معلوم کرنا چاہیے۔ جی، حضرت علی کے مزار شریف کہاں واقع ہے
یوں تو افغانستان، نجف اشرف اور بقی شریف تینوں روایتیں ہیں، مگر مستند اور معتمد قول کیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی مستند قول نظر تو نہیں گزرا. مشہور یہ ہے کہ نجف میں بیان اقدس ہے. ایک صاحب جو رضوی مشہور ہیں، مختلف شہروں اور قصبوں کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں جلسہ منعقد کرتے ہیں. جلسے میں بدمذہبوں کی بدمذہبی والی ویڈیو اور ان کے کرتوت، ان کی کتابوں کے حوالے اور پیج کے اسکرین پر چلا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں. کیا از روئے شرع اس کی اجازت ہے؟ ویڈیو دیکھنا دکھانا پھر اس کی اجازت نہیں ہے. جی اس کی آڈیو سے اور ان کی کتابوں سے یہ کام بخوبی ہو سکتا ہے. ایک شخص نے سنی مسلمان کو سلام کیا. سنی مسلمان نے سلام کرنے والے کی داڑھی دیکھ کر سلام کا جواب دیا. بعد میں سنی مسلمان کو پتہ چلا کہ سلام کرنے والا سنی مسلمان نہیں ہے. اب جواب دینے والا سنی کیا گنہگار ہوگا؟ اس پر الزام نہیں ہے. I had an insurance policy taken 6 years before now. Now only few years has left. I had decided to discontinue with policy, but I will not get any amount back if I decide to continue the policy till maturity, but will donate the excess amount to be received on maturity. Can I do that? The amount to be received will be big. Will be Big. big. جی. What objection to this? جو نمازیں بغیر داڑھی کے پڑھی وہ ہو گئی یا واجب الاعادہ ہیں؟ نماز ہو گئی لیکن قرآت کے ساتھ ہوئی تو وہی ہے کہ واجب الاعادہ ہے. انٹرنیٹ پر اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے. کیا اعلیٰ حضرت کی کوئی تصویر بھی ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اس کا پھیلانا کیسا؟ آپ بحیثیت نبیر اعلیٰ حضرت اپنا موقف ارشاد فرمائیں. پھیلانا حرام ہے اور عظیم البرکت اللہ تبارک و تعالی نے دانستہ کوئی فوٹو یا تصویر نہیں کھنچوائی. کسی نے ان کی تصویر لے لی اور ان کو املا ہوا ہو یا کسی فرضی تصویر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ الگ تصویر ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہے ان صورتوں میں حالت پر الزام نہیں ہے. پھیلانے والے ضرور گنہگار ہیں. روز محشر میزان پہلے ہے یا پل صراط؟ اگر میزان پہلے ہو جائے تو پھر پل صراط کے امتحان میں کیا حکمت ہے؟ اس قسم کے فرضی سوالات کا کوئی حل نہیں ہے اور ان سوالات کا جواب ضروری ہے. لڑکا کافر ہے لیکن کافر لڑکا مسلمہ سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے کو تیار ہے اور مسلم لڑکی بھی اس سے راضی ہے، لیکن کافر لڑکے کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے اور مسلم لڑکی کے والدین بھی اس شادی سے سخت خلاف ہیں. حضرت ارشاد فرمائے اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا مسلم لڑکی اپنے والدین کا حکم مانے؟
لڑکی کو اپنے والدین کا حکم ماننا ضروری ہے، اور جب اس لڑکے کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، اس صورت میں خاص طور پر ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اقامت سے پہلے درود شریف بآواز پڑھنا کیسا ہے؟ اس وقت درود شریف ہاتھ باندھ کر پڑھے یا ہاتھ کھول کر؟ اقامت سے پہلے درود شریف بآواز پڑھنا کیسا ہے؟ اس وقت درود شریف ہاتھ باندھ کر پڑھے یا ہاتھ کھول کر؟ جیسا چاہے پڑھے، اختیار ہے، مستحب ہے۔ جو علماء اور نعت خوان بیان اور نعت پڑھتے وقت ویڈیو نکالتے ہیں، کیا ان کا بنا ویڈیو والا نعت یا بیان سننا جائز ہے؟ نعت سننے میں کوئی حج نہیں ہے، اور بیان سننے میں کوئی نہیں، جبکہ ویڈیو دیکھنا نہ پڑے۔ کسی شے کو حرام ثابت کرنے میں جو شرعی ثبوت چاہیے وہ کیا ہے؟ یعنی کیسی چیز ثبوت بن سکتی ہے؟ کیا صرف پیکٹ پہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا کافی ہے، اور غیر مسلم کمپنی سے انکوائری کر کے ان کے کہنے کو مانا جائے گا؟ غیر مسلموں کا قول حلیت حرمت کے دیانات میں سے غیر مسلم کا اور فاسق کا حکم بہت بڑا نہیں ہے۔ جس شے کے متعلق شرعی ثبوت سے معلوم ہو یعنی کہ اس میں حرام اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، وہ حرام ہوگی، اور جس شے کے متعلق یقین نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے، ہمارے عالم نہیں ہے، وہ اپنی حلت پر ہے، طہارت پر باقی ہے۔ عورت کو بلیک ڈائی لگانا کیسا؟ بلیک ڈائی کیا ہوتا ہے؟ بلیک ڈائی، بلیک ڈائی جی کالا خضاب، کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے۔ Are we allowed to help a non-Muslim organization by giving charity to help children and adults who are sick and disabled and who are orphans? Are we allowed to take part in a competition where we can win a car or any other electronic appliances? We don't put in money, it's free. Are we allowed to help a non-Muslim organization by giving charity to help children and adults who are sick and disabled and who are orphans? Not allowed. Are we allowed to take part in a competition where we can win a car or any other electronic appliances? We don't put in money, it is free. No problem to this. What does it mean to dream of being in Makkah and Medina Sharif? What does it mean to dream of being in Makkah and Medina Sharif? So nice dream. What does it mean of dreaming of the Kaaba and Gumbad Khazra? Nice dream. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جنت عورت کے قدموں میں ہے۔ وہ خواتین کو کسی وجہ سے ماں نہیں بن پاتی، وہ خواتین کی کسی وجہ سے ماں نہیں بن پاتی، کیا ان کی تالیف قلب کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی خوشخبری ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ زانیہ جب ماں بنے تو کیا وہ بھی اس حدیث شریف میں وارد فضیلت کی حقدار ہے؟ اس قسم کے سوالات کا کیا محل ہے؟ یہ سوال ایک طرح سے شریعت پر اعتراض کا پہلو رکھتا ہے۔ عورت کی تالیف قلب کے لیے کیا یہی مناسب ہے
کہا جائے کہ ہر عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت کی بشارت بالوالدین کے طور پر یہ دی گئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب یہ کیا بےہودہ سوال ہے کہ تعلیف قلب کے لیے کیا قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بات ہے؟ یہ سوال بہت بے جا بےہودہ ہے. اسلام میں عورت کی تعلیف قلوب قلب کے لیے اور عورت کی حرمت کے لیے جو تعلیم ہے اور احادیث کریمہ میں بارہا جو عورتوں کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. سائل اگر خود مطالعہ کر یہ لگتا ہے حدیث پڑھے شرعی احکام پڑھے یا علماء کرام سے رابطہ رکھے اور کیا پوچھا. جی بس یہی ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ زانیہ جب ماں بنے تو کیا وہ بھی اس حدیث شریف میں وارد فضیلت کی حقدار ہے؟ یہ بھی سوال میں تعلق بھیجا ہے. ہر بات کے متعلق بھی حکم ہے. حدیث میں اسی کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی. جی مرد الزنا بھی آپ کو بھی حکم ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور توقیر کرے. منہ بولی بہن بھائی بیٹا بیٹی کیا ایسا کوئی رشتہ اسلام میں جائز ہے؟ سب مسلمان آپس میں بھائی ہے. اسلامی مسلمان عورتیں بہنیں ہیں لیکن بھائی بیٹا یا بیٹی بول کر کے سگی بہن کا سا یا سگے بہن کا سا سلوک اور پردہ مارا اٹھا دینا یہ جائز نہیں ہے. مرید ہونے کے لیے ہے توصیف رضا، محمد ایوب، فریدہ بانو، نغمہ بانو، شمیم احمد چاکسو، سلطانہ بیگم چاکسو، ثانیہ بیگم چاکسو، عالیہ بیگم چاکسو، عائشہ بیگم چاکسو، نازیہ بیگم چاکسو، احمد رضا چاکسو، جوہر نعمانی، ریحانہ پروین وائف آف عظمت رضا خان، آیان رضا خان، شفا پروین، زویا پروین، مقدر علی، بیدہ پروین وائف آف مقدر علی، انجم پروین، سکندر علی، سمیر علی، نشاط انجم جے پوری، صالحہ فاطمہ جے پوری، محمد کلیم جے پوری، محمد سہیل خان جے پوری، سدرہ فاطمہ جے پوری، سمرہ فاطمہ جے پوری، تبسم سلیم، ازبا سہا، احمد نواز خان ممبئی، ابو طلحہ، اعظم فاروقی، صناف محمد سرور، نور عالم رضوی احمد، نور عالم رضی احمد، فاطمہ اینڈ امینہ both new converted from Christian to Muslim in Dubai. کیا نام ہے؟ فاطمہ اینڈ امینہ. نیو کنورٹڈ. جی نیو کنورٹڈ فرام کرسچن ٹو مسلم ان دبئی. میں نے سب کو اعلیٰ برکت داخل سے صلی علیہ خاصیہ برکات کی اقدریت بھی کیا. اللہ تعالیٰ برکات جی تجدید بیعت کے لیے ہیں غلام اختر رضا عبد القادر، سید خضر حسین، عبداللہ حسن اختر القادری، عبد الرحمن ہاشم، حنا محمد ہاشم اور رخسانہ محمد ہاشم، محمد اقبال، محمد عارف. ان کو دوبارہ اور طالب ہونے کے لیے ہے عرفان، مہک حنیف، تاشفہ فاطمہ. ان کو تعریف کیا جاتا ہے. جی اور اجازت کے لیے ہیں حضور میں اپنے بڑے بھائی رقیب الدین کو ایک وکرم گاڑی دلانا چاہتا ہوں. حضور آپ اجازت فرمائیں اور برکت کی دعا بھی فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ برکت دے۔ حضرت نے فرزند کو کھینچ فیٹ کی شکایت ہے، کافی علاج کرایا، تقریباً 10 سال سے علاج چالو ہے، پر آرام ہو جاتا ہے، پھر وہی ہو جاتا ہے۔ آپ سے عرضی ہے کہ کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں جس کو میں کر سکوں، اس سے اسے آرام ہو، اور دعا بھی فرما دیجئے۔ عبد الرشید۔ دونوں بالفعل پڑھے۔ والدہ کی صحت کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ سید خضر حسین۔ حیات شفا پڑھے۔ حضور سے درخواست ہے کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے لیے نام عنایت فرمائیں اور داخلے سلسلہ بھی کر لیں۔ مدرس نیم کوثر جہاں اور فادر محمد مہتاب۔ جی نام رکھ لیں۔ حضور آپ کے مرید جو حیدرآباد دکن میں رہتے ہیں، وہ طالب علم کے لیے وہاں کن سے طالب ہو سکتے ہیں؟ حضور رہنمائی فرمائے۔ سید جعفر۔ مجھے شکایت معلوم اس کے بارے میں بتا دو۔ نوری فاطمہ نام صحیح ہے یا نور فاطمہ؟ دونوں نام صحیح ہے۔ اللہ may remove from me my heart problems and mental problems. Please give me a وظیفہ۔ محمد علی شاہ۔ دوسری پڑھے قسم سے۔ میرے ساس اور سسر نہیں ہیں، باقی گھر والے بہت پریشان کرتے ہیں، جس پر میرے شوہر بھی خوش ہوتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور پھر معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ کوئی بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ جاب ملنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائے۔ محمد اصغر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور مسجد کا نام مسجد حسینی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں کا نام حسینی ہے، کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ اور اس کے ٹرسٹ کا نام امام حسین ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس نام کو رکھ سکتے ہیں؟ دعا کریں وہی کہ جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ٹرسٹ میں مطلب کہ حالات کی شرط، بنیادی شرط ہے، اس پہ کوئی شرط رکھے۔ البحر شریف صرف روح کی پاکی اور تازگی کے سبب پڑھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ کی اجازت ہے؟ عمران چوڑا۔ My son is extremely bad manners. Please give me something to recite, show that he improves, and a request to pray for him and my husband Mansoor. Rubina. حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ برا عمل نہیں چھوٹ رہا ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ قطع سے دوسری پڑھے۔ میری بہن ہے سیدہ زرینہ تاج، ان کا 5 سال پہلے طلاق ہوا تھا، ان کے پہلے شوہر سے 2 بچے تھے، 3 سال پہلے دوسری شادی ہوئی، اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ بچے ساتھ میں رہیں گے، لیکن اب اس کے شوہر یعنی بچوں کے اسٹیپ فادر بچوں کو ساتھ رکھنے تیار نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ بچوں کو چھوڑ دے یا انہیں چھوڑ دے، بچے بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرمائیں، اور حضرت سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کسی لڑکی کا نام سدرا معراج رکھنا کیسا؟ سدرا معراج، اگر صحیح نہیں تو نام عنایت فرمائیں۔ سدرا۔ میری بہن کے پیغام کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا عنایت فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
I have fallen in love with a married man and keep on contacted with him, which causes him trouble. I too don't want to trouble him. Please make dua for me and teach me some wazifa. Which causes to? Which causes him trouble. I too don't want to trouble him. Please make dua for me and teach me some wazifa. بچپن سے مرگی کا مریض ہوں، تعویذ کرنے کے باوجود مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، دعا اور کوئی علاج عطا فرمائے وسیم اکرم. اللہ شفا دے. آمین. کوئی وظیفہ، کوئی علاج عطا فرما دے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. حضور بریلی شریف سے 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے بھگونت پور. وہاں قریب 8 مہینہ پہلے سنی دیوبندی تقریر ہوئی تھی. دیوبندی ملا علماء اہل سنت کے سوالوں کا جواب تو دے نہ سکے، لیکن انہوں نے پولیس کیس کر دیا، جس سے سنی عوام کو کافی نقصان ہوا اور انہیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. کیا کر دیا؟ کیس کر دیا، پولیس کیس جی، جس سے سنی عوام کو کافی نقصان ہوا اور انہیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب 27 فروری کو کورٹ میں جج کے سامنے دونوں طرف کے علماء کی سنوائی ہوگی. حضور سنیوں کی فتح کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. کام پر پریشانی دور ہو جائے، ڈیلیوری خیریت سے ہو، صحت پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ ہمیں رزق حلال عطا کرے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت نصیب کرے. یادداشت، جادو سے نجات، کڈنی کی بیماری سے شفا، مرشد کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب ہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب ہو، انٹرویو میں کامیابی، توبہ کی توفیق ملے، عمرہ نصیب ہو جائے، مسلک کے کام کرنے والے حاسدوں سے محفوظ رہیں، بری عادت چھوٹ جائے. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب انجم فاطمہ، تبسم فاطمہ، محمد ضیاء الحق چوہان، عبد الصمد گیگانی، گلزار قریشی، سید حامد رضا، سید احمد رضا، سید سبطین رضا، محمد زید، محمد ابرار، الیاس قادری، انصاری، وسیم، محمد احمد، نوری فاطمہ، فضل اللہ خان رضوی نوری، سیدہ شوکت جبین ازہری، اختر خان رضوی ازہری، عائشہ صدیقہ خانم رضویہ ازہری، طلحہ اتاری، محمد محب رضا نوری، محمد کاشف، رفیق احمد رضوی، محمد سہیل رضوی، محمد مظہر، امیر جان، زیب النساء، مہر النساء، حسینی، بلقیس، تسلیم رضا، الیاس ازہری، مزمل خان، مدثر نظر جے پوری، اقبال بنگلور، جہانگیر شہزاد. اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے. آمین. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں.